الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں اسوہ ابراہیم علیہ السلام خدا پر سب کچھ قربان کا بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 165۔ ترجمہ: اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ عز و جل نے اہل ایمان کی ایک عظیم صفت کا بیان فرمایا کہ انہیں دنیا اور اس کی اشیاء سے محبت تو ہوتی ہے، مگر وہ سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ عز و جل سے کرتے ہیں، یعنی اللہ کی محبت ہر چیز پر غالب ہوتی ہے۔ محترم سامعین، انسان کو عموماً 3 چیزوں سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ پہلی مال، دوسری اولاد اور بیوی، تیسری اپنی جان۔ اب یہ محبتیں ایک دوسرے پر قربان ہوتی ہیں۔ مثلاً اگر کسی کا بچہ یا بیوی بیمار ہو جائے تو وہ مال جو خون پسینے بہا کر کمایا ہے وہ ان کے علاج پر پانی کی طرح بہا دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹروں سے کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ جتنا چاہیں پیسہ لے لیں مگر میرے بچے کی یا میری بیوی کی جان بچا لیں۔ تو اس طرح مال، اولاد اور بیوی پر قربان ہو جاتا ہے۔ اب بندے کی اگر اپنی جان کو خطرہ لاحق ہو جائے تو اب بندہ سوچتا ہے کہ میرا مال، حتیٰ کہ میرے بیوی بچے بھی قربان ہو جائیں مگر میری جان بچ جائے۔ تو پتہ چلا انسان کو سب سے زیادہ پیار اپنی جان سے ہے۔ اکثر انسانوں کی یہی فطرت ہوتی ہے۔ اگر کچھ لوگ ایسے نہیں ہوتے تو وہ اس سے خارج ہیں۔ اب ہمیں سب سے چیز جو پیاری ہے وہ جان لگتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن پاک میں، جو کہ میں نے شروع میں آیت پڑھی، اس میں فرما دیا کہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ پیاری ذات رب عز و جل کی ہونی چاہیے۔ ہمارے اسلاف اکرام، بالخصوص اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آیت مقدسہ پر صحیح معنی میں عمل کیا اور اپنا سب کچھ رب پر قربان کر دیا۔ چنانچہ مال خدا پر قربان۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام مال و دولت اللہ پر قربان کرتے رہتے تھے اور بہت زیادہ مہمان نواز بھی تھے۔ جب تک کوئی مہمان نہ آ جاتا آپ کھانا نہ کھاتے تھے، حتیٰ کہ مہمان کی تلاش میں میلوں پیدل چلتے تھے۔ اسی طرح ایک بار 2 فرشتے آپ کو ملے اور انہوں نے اللہ عز و جل کا ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب سنا تو بے خود ہو گئے، پھر انہوں نے ذکر اللہ بند کر دیا تو آپ نے ان سے فرمایا اے اللہ کے بندو، ایک مرتبہ اور ذکر اللہ سنا دو۔ انہوں نے کہا اب بغیر اجرت کے ہم ذکر اللہ نہیں سنائیں گے۔ آپ نے فرمایا میں اپنی بکریوں کا آدھا ریوڑ تمہیں دوں گا، مجھے خدا کے لیے ایک بار اور ذکر اللہ سنا دو۔ فرشتے پھر ذکر اللہ سنانے لگے، جسے سن کر آپ پھر بے خود ہو گئے۔ جب فرشتوں نے ذکر بند کر دیا تو آپ نے فرمایا ذکر اللہ سناؤ۔ انہوں نے کہا ذکر کی اجرت دو۔ آپ نے فرمایا باقی بکریوں کا آدھا ریوڑ بھی میں نے تمہیں دے دیا، خدا کے لیے ایک بار اور ذکر اللہ سنا دو۔ فرشتوں نے پھر ذکر اللہ سنایا۔ جب انہوں نے پھر ذکر اللہ بند کیا تو اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے پھر فرمایا خدا کے لیے مجھے ایک بار اور ذکر اللہ سنا دو۔ فرشتوں نے کہا اب آپ اجرت میں کیا دیں گے؟ سارا ریوڑ تو دے دیا۔ آپ نے فرمایا ان بکریوں کی دیکھ بھال کے لیے آپ کو گڈریے کی ضرورت پڑے گی، تو میں تمہاری بکریوں کا گڈریا بن جاؤں گا، خدا کے لیے ایک بار اور ذکر اللہ سنا دو۔ جب فرشتوں نے یہ چیز دیکھی تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا اور عرض کی اے خلیل، ہم فرشتے ہیں جو تمہارا امتحان لینے آئے تھے کہ آپ کو زیادہ محبت اللہ سے ہے یا مال و دولت سے ہے۔ واقعی آپ کو اللہ عز و جل سے زیادہ محبت ہے، آپ اس امتحان میں پاس ہو گئے۔ بیوی اور اولاد خدا پر قربان۔ اسی طرح جب اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا
کہ اپنی بیوی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام کو صحرا میں چھوڑ آؤ۔ آپ نے اپنی بیوی اور بچوں کو لیا اور صحرا میں پہنچے، جہاں نہ پانی تھا، نہ سبزہ تھا، نہ کوئی درخت ہے۔ ایک طرف پہاڑی سلسلہ ہے، دوسری طرف صحرا میں ریت ہی ریت ہے، اور گرمیوں میں دوپہر کے وقت اوپر سے جب سورج آگ برساتا ہے اور نیچے سے ریت آگ کی طرح تپ جاتی ہے، اور صحرا کی گرمی کا کیا عالم ہے یہ وہی جانتا ہے کہ جس نے کبھی صحرا کا سفر کیا ہو۔ چنانچہ اس صحرا کا نقشہ ایک شاعر حفیظ جلندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس طرح کھینچا ہے: وہ صحرا جس کا سینہ آتش کرنوں کی بستی تھی، وہ صحرا جس کا سینہ آتش کرنوں کی بستی تھی، وہ مٹی جو سدا پانی کی صورت کو ترستی تھی، وہ صحرا جس کی وسعت دیکھنے سے ہول آتا تھا، وہ صحرا جس کی وسعت دیکھنے سے ہول آتا تھا، وہ نقشہ جس کی صورت سے فلک بھی کانپ جاتا تھا، وہ صحرا جس میں پانی تھا نہ دانہ تھا نہ سایہ تھا، وہ صحرا جس میں پانی تھا نہ دانہ تھا نہ سایہ تھا، اسے آباد کرنے آج ابراہیم آیا تھا۔ ایسے لک و دک صحرا میں آپ نے اپنی بیوی اور بچے کو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے چھوڑ دیا۔ جب آپ واپس جانے لگے تو آپ کی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی: اے میرے سر کے تاج، ہم نے کیا جرم کیا ہے کہ جس کی یہ سزا دے رہے ہو؟ آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی: کیا اللہ عز و جل نے اس کا آپ کو حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس پر حضرت حاجرہ نے عرض کی: اگر اللہ عز و جل کا یہی حکم ہے تو آپ جائیں، اللہ ہمیں ضائع نہ کرے گا، وہی ہمارا محافظ ہے۔ کچھ دور جا کر اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، جس کو اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا: ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ ترجمہ: اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد ایک وادی میں بسائی ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں۔ تو لوگوں کے دل ان کی جانب مائل کر دے اور پھل کھانے کو دے تاکہ وہ احسان مانیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 37۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس آیت میں 3 دعائیں مانگی: نمبر 1 نمازی بنا، نمبر 2 لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دے، نمبر 3 انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ یہ 3 دعائیں اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے آج سے 5000 سال پہلے کی تھیں، مگر ان دعاؤں کا اثر دیکھیے کہ وہاں آج نمازوں کی بڑی پابندی ہے۔ اسی طرح جو فروٹ دنیا کے کسی کونے میں نہ ملے وہ آج آپ کو مکہ شریف میں ملے گا۔ اسی طرح ہر سال حج کے لیے اور پورے سال عمرے کے لیے لاکھوں لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں۔ یہ سب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے۔ مختصر سا کھانا اور پانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے گئے تھے وہ آخر ختم ہو گیا، حتیٰ کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ ننھے اسماعیل علیہ السلام پیاس سے بلک اٹھے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بچے کو پیار سے دیکھا تو جی بھر آیا۔ بچے کی پیاس دیکھی نہ گئی تو آپ تلاش پانی میں قریب ایک پہاڑی پر گئیں، مگر کہیں پانی نہ ملا۔ پھر واپس بچے کے پاس آئیں، پھر شدت پیاس بچے کی دیکھی نہ گئی تو دوسری پہاڑی پر چڑھ گئیں، مگر وہاں بھی پانی نہ ملا۔ ان دونوں پہاڑیوں کو صفا و مروہ کہتے ہیں۔ ان کے درمیان حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تلاش پانی میں 7 چکر لگائے۔ آج بھی حاجی اگر صفا و مروہ کے درمیان سعی نہ کریں تو ان کا حج نہیں ہوتا۔
کیونکہ اللہ عز و جل کو اپنی اس بندی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ادا اتنی پسند آئی ہے کہ اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آخری مرتبہ بچے کے پاس آئیں تو آپ نے یہ عجب منظر دیکھا کہ جس جگہ پر اسماعیل علیہ السلام شدت پیاس سے ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں پر پانی کا ایک صاف ستھرا چشمہ جاری ہو گیا۔ اس چشمے کے جاری ہونے سے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، فوراً اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا۔ پھر خیال آیا اس بڑھتے ہوئے پانی کو روکنا چاہیے، چنانچہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے گرد ریت سے رکاوٹ بنانی شروع کی اور پانی کو روکتے ہوئے کہہ رہی تھی، یا ماء زمزم، یا ماء زمزم، اے پانی ٹھہر جا، اے پانی ٹھہر جا۔ چنانچہ اسی دن سے اس کا نام آب زمزم پڑ گیا، جسے آج دنیا کے کروڑوں حاجی بطور تبرک پیتے ہیں اور دیگر لوگوں کے لیے بھر کر لے جاتے ہیں۔ ہزاروں سال گزر گئے، یہ نبی کی ایڑیوں کی برکت ہے کہ یہ چشمہ آج تک جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ حضور علیہ السلام نے آب زمزم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس پانی زمزم نہ کہتی تو یہ پانی ساری کائنات کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوتا۔ صحرا میں پانی جاری ہونے سے پرندے منڈلانے لگے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے انسان بھی یہاں آ بسے۔ اب اس جگہ کو مکۃ المکرمہ کہتے ہیں۔ تو بیوی بچے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی رضا کے لیے پیش کر دیے، بیٹا خدا پر قربان۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا پھر امتحان لیا اور خواب کے ذریعے بیٹے کی ذبح کا حکم دیا، تو اللہ کے خلیل نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس امتحان میں آپ کو پاس قرار دیا بلکہ اسماعیل علیہ السلام کو بھی بچا لیا اور ان کے فدیے میں جنتی میڈھا ذبح کروا دیا۔ جان خدا پر قربان۔ آخر میں جب جان خدا پر قربان کرنے کی باری آئی تو اللہ عز و جل کا خلیل اس میں بھی پیچھے نہ ہٹا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے بتوں کو توڑ پھوڑ دیا تو نمرود نے کہا ان کو ہم آگ میں ڈال دیں گے تاکہ اسے ہمارے خداؤں کے ساتھ برا سلوک کرنے کا بدلہ دیا جا سکے۔ نمرود نے ایک آگ جلائی جس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے اور اس کی تپش اس قدر زیادہ تھی کہ فضا میں اڑنے والے پرندے بھی جل کر راکھ ہو جاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھا دیا گیا۔ کفر خوش تھا کہ آج ہمارے خداؤں کا دشمن ہمیشہ کے لیے جل کر راکھ ہو جائے گا۔ ادھر جبریل امی ایسے عالم میں اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور عرض کی، اے ابراہیم کوئی حکم، کوئی حاجت ہو تو بتائیے۔ آپ نے فرمایا تیرے ساتھ کچھ حاجت نہیں ہے۔ پھر جبریل امی نے عرض کی، اچھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے کہ مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا بقول شاعر، جانتا ہے میرا رب جلیل، جانتا ہے میرا رب جلیل، آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تو خود سننے والا دیکھنے والا ہے، میں اس کو کیوں شکایت کروں۔ آگ سامنے دیکھ کر عقل ابراہیم علیہ السلام سے بولی، جان بڑی چیز ہے اے ابراہیم۔ آپ نے جواب دیا بقول شاعر، عقل بولی کہ بڑی شے جان ہے، عقل بولی کہ بڑی شے جان ہے، عشق بولا یار پر قربان ہے۔ چنانچہ بقول شاعر، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نفس و شیطان کی رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے اپنی جان کو بھی خدا پر قربان کرنے کے لیے آگ میں کود پڑے، لیکن جو بھی اپنا سب کچھ رب عز و جل پر قربان کر دے تو اللہ تعالیٰ عز و جل بھی اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ سے مخاطب ہوا اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا نار کونی بردوں وسلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور میرے ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا۔ سورہ انبیاء
آیت نمبر 69۔ چنانچہ وہ آگ کے جس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے وہ فوراً ٹھنڈی ہو گئی حتیٰ کہ گلے گلزار بن گئی۔ اسی موقع پر ایک شاعر نے کہا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ ان سارے واقعات سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے خلیل نے اپنا مال، اولاد، حتیٰ کہ اپنی جان بھی خدا پر قربان کر کے ہمیں یہ بتا دیا کہ اگر مجھ سے محبت ہے تو سب کچھ خدا پر قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہو۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب خلیل اللہ، اللہ کا دوست ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے بعد سارے نبیوں میں آپ کو افضل و اعلیٰ بنایا اور ابو الانبیاء کا خطاب بھی آپ کو عطا فرمایا۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنا سب کچھ خدا پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔